السلام علیکم، ویری گڈ ایوننگ ٹو آل آف یو۔ ڈان نیوز پر ان فوکس کے ساتھ میں ہوں نادیہ نقی۔ ایران اسرائیل جنگ کے خاتمے کے لیے، جنگ بندی کے لیے، مذاکرات کے لیے دنیا کی کوششیں اس وقت تیز ہوتی چلی جا رہی ہیں، لیکن اسرائیل کے ایران پر حملے اور ایران کی جانب سے جوابی وار جو ہیں وہ بھی بدستور جاری ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے ایک بار پھر کہ وہ 2 ہفتوں کے لیے اپنے فیصلے کو انہوں نے مؤخر کیا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات سے قبل جنگ بندی ضروری ہے۔ ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسرائیل اکیلا جو ایران کا جوہری پروگرام ہے اس کا خاتمہ نہیں کر سکتا، اور وہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایران میں جو زمینی افواج ہے اس کا اتارنا یہ آخری حل ہوگا۔ دوسری جانب حکومت پاکستان کی جانب سے یہ اناؤنسمنٹ سامنے آئی کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو 2026 کے لیے نوبل پیس پرائز میں وہ نامینیشن کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ انہوں نے بتائی کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان سفارتی کوششوں سے جو جنگ بندی کرائی گئی اس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو خدمات ہیں اس کے عوض پاکستانی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ انہیں نوبل پیس پرائز کے لیے نامینیٹ کیا جائے۔ اب اسی حوالے سے بات کریں گے کہ ایک ایسے وقت میں جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ غزہ میں جو فلسطینیوں کی نسل کشی ہے اسے نہیں روک سکے، اور دوسری جانب اسرائیل کے ایران پر اٹیک کو انہوں نے ایکسلنٹ قرار دیا، کیا یہ نامینیشن درست قدم ہے؟ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ان فوکس ہیں سینیٹر مصدق ملک صاحب، وفاقی وزیر ہیں، اور ابھی حال ہی میں جو دنیا میں جا کر پاکستان اور بھارت کے درمیان جو جنگ ہوئی اور جو بھارتی جارحیت ہے اس کے لیے جو خصوصی سفارتی وفد تھا اس میں ڈاکٹر صاحب نے بھی جا کر دنیا میں بھرپور سفارتکاری کی ہے۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ڈاکٹر صاحب، ایک ایسے وقت میں میں یہ نہیں کہوں گی کہ یہ جو آپ پاکستان کی ظاہر ہے کہ ایک ڈپلومیسی ہے، ایک اپنا سیلف انٹرسٹ ہے، اس پر میں کویسچن نہیں کروں گی، لیکن ٹائمنگ کے حوالے سے ایک ایسے وقت میں جو میں نے آپ کو کہا کہ جو علاقائی سچویشن ہے، جو فلسطین کی صورتحال ہے، اس میں یہ نامینیشن پر تنقید بنتی ہے۔ دیکھیے، ایک تو یہ جو فیصلہ ہے اور اس کا جو اعلان تھا وہ تو وزیر اعظم نے اپنے ایران کے دورے سے پہلے کر دیا تھا، غالباً 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے کیا تھا، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں۔ تو ایک تو ٹائمنگ کے حوالے سے تو یہ اعلان پہلے سے ہو چکا ہے۔ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ اس کے بعد یہ جنگ شروع ہو گئی ہے، اور جنگ ہمیں بھی ایفیکٹ کر رہی ہے، ہم لوگوں کو تو خاص طور پہ۔ ہمارے تینوں بارڈرز جو ہیں، ایک طرف افغانستان ہے جہاں سے جو بلوچ سیپریٹسٹ ہیں ان کو بھارت فنڈ کر رہا ہے، ہم ثبوت مہیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود ٹرینیں کٹ رہی ہیں، بسیں رک رہی ہیں، ہمارے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ایک وہ بارڈر ہے جو بہت ایک عجیب و غریب انداز سے چل رہا ہے۔ دوسرا، آپ نے بھارتی جارحیت دیکھی جو بنیاد تھی اس فیصلے کی کہ کیسے انہوں نے ہم پہ فیصلہ کیا، کیسے انہوں نے ہم پہ حملہ کیا، کیسے انہوں نے ہم پہ جارحیت کی، اور اس کے باوجود کہ ہم کہتے رہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو آپ سامنے لائیے، اور ہم خود دہشت گردی کا شکار ہیں، تو ہم کیوں چاہیں گے کہ ہمارے کسی بھی ہمسایہ ملک میں کوئی دہشت گردی ہو؟ تو اس حوالے سے بھی ہم نے دعوت دی کہ آپ بائی لیٹرلی ہم سے کوئی بات کر لیں۔ انہوں نے انکار کیا، کہا ہم جنگ کریں گے۔ ہم نے کہا چلیے ملٹی لیٹرلی کوئی بات کر لیجئے، یونائٹڈ نیشنز کے ذریعے، یورپین کمیشن یا کسی بھی ایسے ادارے کے ذریعے جس میں ملٹی لیٹرل ممالک بیٹھتے ہیں، وہاں پہ ثبوت مہیا کر دیجئے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم جنگ کریں گے۔ پھر ہم نے کہا چلیے کسی دوست ملک کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، ہم تو جنگی کریں گے۔ تو ہم نے کہا اچھا یار، تم پھر جنگ کر کے اپنا شوق پورا کر لو۔ وہ بھی آپ نے دیکھ لیا، جنگ ہوئی، ان کے جہاز گرے، ان کے مورچے اڑے، اور جو انہوں نے ایک اسموک اینڈ مرر کا کارخانہ جادوگری بنا رکھی تھی دنیا میں کہ کنونشنل وارفیئر میں ہمارا کوئی ثانی نہیں ہے، ہم پاکستان سے 7ویں بڑی فورس ہیں، اور پتہ نہیں 20 گنا زیادہ پیسے خرچتے ہیں، وہ سب آپ کے سامنے جو بھی ہوا وہ سب ہو گیا۔ لیکن اس معاملے میں جو امریکہ نے کردار اس وقت ادا کیا، میں پہلے تو خطے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، مگر اب میں بالخصوص پاکستان اور پاکستانی انٹرسٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، تو آپ نے دیکھا کہ اگر جنگ بندی ہوئی، جنگ بندی کے اندر جو کردار امریکہ نے ادا کیا وہ سب کے سامنے ہے، وہ ٹویٹس بھی آپ کے سامنے ہیں،
ہماری تو خیر ہم نے تو شکریہ کیا کہ اچھا ہے جنگ، ہم اس وقت برتری کی حالت میں ہیں، ہم جنگ جیت رہے ہیں، لیکن اگر بھارت پہنچ رہا ہے امریکہ تک اور امریکہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے، ہمارے دیگر دوست بھی کہہ رہے تھے کہ آپ جنگ بندی کر دیں تو چلیں، ہم بھارت کی اس بات پہ اگرچہ ہم اس وقت سبقت رکھتے ہیں، ہم مان لیتے ہیں، تو ایک بڑا مثبت رول ادا کیا امریکہ نے، بالخصوص امریکی صدر نے اس جنگ کو روکنے میں، جو ایٹمی جنگ میں تبدیل ہو سکتی تھی۔ ہم تو ویسے ایسی بات نہیں کرتے کیونکہ ہمیں تو جو ٹریڈیشنل وارفیئر ہے اسی میں سبقت حاصل ہے، پہلے ہم نے ان کے 2 جہاز گرائے، اب کے 6 گرائے، اور ابھی جب میں یورپ میں تھا تو میں نے کہا دوبارہ لڑیں گے تو ہم 60 گرا دیں گے، تو یہ کیا ایسی بات ہے؟ مگر اس کے باوجود ایک اندیشہ تو تھا جب انہوں نے براموس میزائل ہمارے ملک پہ پھینکا، جس ڈیول پرپز ہے، یعنی اس کے اوپر نیوکلیئر وار ہیڈ بھی ہو سکتا ہے، اور ہمارا کنٹیگوس ملک ہے، ہمارا ایسا نہیں ہے کہ یہاں سے اڑے گا کہیں رشیا سے اور اس نے امریکہ جانا ہے جیسے کولڈ وار میں ہوتا تھا، درمیان میں نہ جانے کتنے گھنٹے ہیں، اور آپ تصدیق کر سکتے ہیں کہ اس پہ وار ہے۔ سو ڈاکٹر صاحب آئی گیٹ یور پوائنٹ کہ یہ اتنی بڑی جنگ بن سکتی تھی اور دونوں ایٹمی طاقتیں تھیں، اس میں امریکی صدر کا رول، ان کے کردار کو لفظی طور پر تو سراہا ہی گیا، ڈپلومیٹک فرنٹ پہ سراہا گیا، لیکن یہ اسی کی حوالے سے نومینیشن ہے۔ بٹ وہی میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ نے کہا کہ اعلان پہلے ہو چکا تھا، لیکن اب ہمارا ایک نیبر ہے ایران، جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیلی جارحیت ہے۔ 2 ہفتوں کا وقت لیا ہے امریکی صدر نے فیصلہ کرنے کے حوالے سے کہ آیا وہ اس پر حملہ کرتے ہیں، یعنی امریکہ شامل ہوتا ہے یا نہیں۔ آپ نہیں سمجھتے کہ ایران جو تواتر سے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر امریکہ چاہے تو اسرائیل فوراً اپنی جارحیت کو بند کر سکتا ہے، اب ایسے میں ہم نامنیٹ کرتے ہیں اور وہ حملہ کر شامل ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارے ریلیشنز بھی متاثر ہو سکتے ہیں اور یہ نامنیشن بھی پھر ان کوسچن ہوگی؟ دیکھیے میں آپ کے سامنے، میں آپ کے سوال کا جواب آپ کی اجازت سے دوں گا، میں آپ نے بڑی مہربانی کی مجھے 1-2 منٹ بات کرنے دی۔ میں ایک اور چیز کا حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یوکرین اور روس کی جنگ دیکھیں جو ابھی تک تھمی نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس میں بھی کردار دیکھیں امریکہ کا، بالخصوص امریکہ کی نئی ایڈمنسٹریشن کا، تو جو پہلے رویہ تھا روس اور یوکرین کی جنگ میں، جس میں یعنی بس جنگ کو بڑھایا جا رہا تھا، ہر جانب سے جنگ کو بڑھایا جا رہا تھا، یہاں تک کہ پرانی ایڈمنسٹریشن کا بھی کچھ اس میں حصہ تھا۔ تو آپ نے دیکھیں اس جنگ کو بھی روکنے کے لیے یا کم از کم اس کا ٹیمپریچر ڈاؤن کرنے کے لیے جو کوششیں امریکہ نے اور امریکی صدر نے کی، وہ بھی آپ کے سامنے میں آپ کو مختلف مثالیں دے رہا ہوں۔ اب آ جاتے ہیں آپ کے اسپیسیفک سوال کی طرف۔ اگر ہم چاہیں تو ہم اسرائیلی جو جارحیت ہے، بلکہ ہم تو اس کو جینوسائیڈ کہتے ہیں، ہم اس کا ذمہ دار کسی بھی ملک کو ٹھہرا سکتے ہیں، ہم اس کا ذمہ دار ان تمام یورپین ممالک کو بھی ٹھہرا سکتے ہیں جو اسرائیل کی سپورٹ کرتے ہیں یا ہلکے سے بولتے ہیں، زور سے نہیں بولتے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ امریکہ کو بھی ٹھہرا سکتی ہیں اس کا ذمہ دار، مگر ذمہ داری تو اسی کی ہے جو جارحیت کر رہا ہے۔ اور اس میں بھی مجھے ایسے لگتا ہے، یہ صرف میں اپنی بات کر رہا ہوں، کہ آپ چاہے ٹریڈ ریلیشن شپس کے حوالے سے دیکھ لیں یا آپ جنگوں کے حوالے سے دیکھ لیں، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک خاص قسم کی ٹیکنیک ہے جو امریکی صدر استعمال کرتے ہیں، جس میں صلح کروانے کے لیے یا اچھی ٹریڈ ڈیل لینے کے لیے پہلے وہ بہت بڑی بات کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ درمیان میں لا کے کسی ایسی جگہ پہ، کسی ایسے راستے پہ آ جاتے ہیں، جس طرح انہوں نے چین کے ساتھ اپنی ٹریڈ ڈیل کی ہے کہ کہاں پہ 300% ہم لگا دیں گے ایک دوسرے کے اوپر ٹریڈ ٹیرف، اور کہاں پہ آخر میں 20% یا 15% یا 30% کے اوپر فیصلہ دونوں طرف سے۔ تو مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی جو وہ بات کر رہے ہیں کہ مجھے 2 ہفتے چاہیے، وہ اصل میں چاہیے رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ یورپین ثالثی جو ہو رہی ہے یہ ہو جائے، یعنی جنگ رک جائے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے، میں امریکی صدر کے بہاف پہ کوئی بات نہیں کر سکتا، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہ بھی شاید ان کی کوشش یہ ہو کہ اگر میں اس طرح کی بات کروں تو شاید دونوں پارٹیز کے اوپر یہ پریشر آئے کہ اس سے پہلے کہ بات ہاتھ سے نکل جائے، دونوں پارٹیز اور بالخصوص یورپ بیٹھ کر کوئی ثالثی کا کردار ادا کر لیں۔ آخری بات جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا وہ کشمیر کے حوالے سے،
کیونکہ خون تو کشمیر میں بھی بہہ رہا ہے، وہ پتہ نہیں کچھ دنیا کو کم دکھتا ہے، ہمیں بھی دکھنا زیادہ چاہیے، دنیا کو تو بہت ہی کم دکھتا ہے. تو کشمیر میں جو نسل کشی کی جا رہی ہے، کشمیر میں جو خون بہایا جا رہا ہے، کشمیر میں جو عورتوں کی چادریں کھینچی جا رہی ہیں، کشمیر میں جو پیلٹ گنز کے ذریعے اندھا کیا جا رہا ہے لوگوں کو، کشمیر میں جو لوگوں کو ڈسپلیس کیا جا رہا ہے، یعنی آج سے پہلے تو جب ہم کشمیر کی بات کرتے تھے تو کوئی نہ کوئی شملہ معاہدہ کی بات شروع ہو جاتی تھی، کوئی بائی لیٹرلزم کی بات ہو جاتی تھی شروع. مگر آپ کشمیر کے حوالے سے دیکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے، صدر صاحب نے کشمیر کے ایشو کا ذکر غالباً وہ 13 یا 14 مرتبہ کر چکے ہیں جب سے جنگ بندی ہوئی ہے. جنگ بندی دن سے لے کر آج تک وہ 13-14 مرتبہ ذکر کر چکے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہوا یہ ہے کہ کشمیر کا معاملہ اور کشمیر میں جس کو ہم جینوسائیڈ سمجھتے ہیں، نسل کشی سمجھتے ہیں، وہاں پر ایک انٹرنیشنلائز ہو گیا وہ ایشو. اور ابھی ہم یہ لے کر گئے تھے اپنا مقدمہ، پاکستان کا مقدمہ لے کر گئے تھے، تو بہت دیر کے بعد ہماری سنائی ہونی شروع ہو گئی. یعنی ہم نے جب ذکر کیا تو لوگوں نے کان دھرا اس بات پہ کہ اگر 14 مرتبہ امریکی صدر کہہ رہا ہے کشمیر کا، جنگ بندی کا، امن کا، تو کشمیر پہ بھی بات ہونی چاہیے، ورنہ کشمیر پہ تو بھارت ہم سے بات کرنے کو تیار بھی نہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے واضح طور پر ایکسپلین کیا کہ حکومت کا موقف کیا کی وجہ سے انہوں نے سمجھا کہ امریکی صدر کو نامنیٹ کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب اب میں ذرا آؤں گی کیونکہ چیف آف آرمی سٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا دورہ ہے امریکہ، جس میں ان کو بہت ویلکم بھی کیا گیا ہے، امریکی صدر سے ملاقات ہوئی، ایکسیس ٹو سینئر آفیشلز، جو کہ تاریخ میں پہلے نہیں ہوا، اچھی بات ہے. لیکن اس کے جو دوسرا زاویہ ہے وہ یہ ہے کہ صاف لگ رہا ہے کہ ان کو بھی معلوم ہے کہ نظام کون چلاتا ہے، اسی سے بات کرنی ہے، کیونکہ اب بات صرف فورن پالیسی کی نہیں ہے، بائی لیٹرل ریلیشنز ہوں، ٹریڈ ہو، اس سب پر بات کرنے کے لیے چیف آف آرمی سٹاف ہی جا کر بات کر رہے ہیں. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات پہلے بھی ہوتی رہی ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم تفرقہ نہ ڈالیں، کم از کم ہماری حکومت کی پی ڈی ایم میں بھی یہی کوشش رہی ہے، اور اب بھی یہی کوشش رہی ہے کہ ہم تفرقہ نہ ڈالیں. یعنی مجھے کسی نے کہا کہ آپ نے اتنی بڑی ڈپلومیٹک یا سفارتی کامیابی حاصل کی ہے، تو میں نے کہا کہ ہم نے یہ عسکری کامیابی کی بیک پہ حاصل کی ہے. اگر آج ہمیں مار پڑی ہوتی، اگر ہمیں عسکری کامیابی نہ ہوئی ہوتی، تو جیسے آپ کو غزہ کے اندر 6 سال کی بچیاں اور 8 سال کے بچوں کی لاشیں مل رہی ہیں اور روتی ہوئی مائیں جو ہیں وہ اٹھا رہی ہیں، کوئی پلر اٹھا کے اپنی بچی کی لاش نکال رہا ہے، کوئی بھاگ رہا ہے کھانے کے لیے، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہاتھ پھیلائے بھاگ رہی ہیں کہ کہیں سے ایک ڈونگا کہیں کھانے کا مل جائے، تو کسی بھی کمزور ملک کی حالت اس سے مختلف نہ ہوتی. جس طرح کی یونی لیٹرلزم دنیا میں چل رہی ہے، بالخصوص اسرائیل کے حوالے سے، جس کو ہم نے بھرپور کنڈیم کیا ہے، اور ایران کے حوالے سے بھی آپ نے ہمارا موقف یونائٹڈ نیشنز میں بھی سنا ہے، وزیر اعظم سے بھی سنا ہے، وزیر خارجہ جو ڈیپٹی پرائم منسٹر ہیں ان سے بھی سنا ہے. تو ہمارا ایران کے متعلق بھی موقف مختلف نہیں ہے. جہاں تک میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک حکومت جو کہ جمہوری حکومت، چلے ہائیبرڈ نظام جس کا خواجہ آصف بھی اعتراف کر چکے ہیں، جس قسم کا بھی نظام ہے، لیکن آپ سب لوگ جن کے پاس پورٹ فولیوز ہیں، کوئی ٹریڈ کی پر بات کرتا ہے، کوئی انویسٹمنٹ پہ کرتا ہے، اب لگتا ہے کہ تمام کام ہم نے چیف آف آرمی سٹاف کو دے دیا کہ آپ جائیں اور آپ جا کے بات کریں. نہیں، میرے خیال میں یہ دوبارہ سے میں اس کا جواب وہی دوں گا کہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا پولرائز کرنا چاہیں تو کر دیں. ہو سکتا ہے کوئی اور اگر سیاستدان جواب دے رہا ہو تو اس سے کوئی تفرقہ یا بدگمانی بھی پیدا ہو جائے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابھی جب ہم اپنا دورہ کرنے گئے تھے، جس میں ہم اپنی اپوزیشن کے اور اپنے ہواری جو تمام دوست ہیں ان سب کے ساتھ لے کر گئے تھے، تو جب ہم نے یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات کی تو وہ تو ہم نے ملاقات کی نا بھی. جب ہم نے یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل کے چیئرمین سے، پریزیڈنٹ سے بات کی تو وہ تو ہم نے بات کی نا.
تو جب جتنے بھی یونائٹڈ نیشنز کے مختلف ادارے تھے اور مختلف وہاں پہ ملکوں کی ریپرزنٹیشن تھی، ان سے جب گفتگو کی وہ تو ہم نے کی. اس کے بعد اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے ہماری گفتگو ہوئی، امریکہ کے جتنے ادارے ہیں وہاں کے تھنک ٹینک سے ہماری گفتگو ہوئی، وہاں کی یونیورسٹی پروفیسر سے ہماری بات چیت ہوئی، وہ تو ساری ہماری ہوئی. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے بھی ہماری بات چیت ہوئی. جب ہم انگلستان آئے تو انگلستان کی ایڈمنسٹریشن سے، انگلستان کے ایم پی سے، کشمیر کی کمیٹی سے، جس کے میں تو پریشان ہو گیا کہ شاید 80 یا 87 کے قریب ممبرز ہیں، ایم پیز ہیں جو اس کے ممبر ہیں. پاکستان کمیٹی کے کو 50-60 ممبر ہیں. مجھے ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب میں سے بھی جاننا چاہتی ہوں کہ کیونکہ صدر ٹرمپ بار بار کہتے ہیں کہ we are finalizing the deal, we are in the finalization of deal with the US, who is یہ جو ٹریڈ کی ڈیل فائنل ہو رہی ہے امریکہ کے ساتھ، یہ کیا آپ یعنی منتخب نمائندے کریں گے، یا پھر ہم نے یہ بھی دے دیا ہے کہ فیلڈ مارشل کو ہی یہ رائٹ بھی دے دیا ہے اور ان کو یہ ایک ایڈ آن. ٹھیک ہے، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ ان جیسا دفاع کسی نے نہیں کیا اور اس کی مثالیں دی جا رہی ہیں، لیکن we've given them too much on their plate to handle, isn't it? نہیں، میں اسی وجہ سے آپ کی بات کا بڑا لمبا جواب دینے کی کوشش کر رہا تھا. نہ دیجیے نا، آپ شارٹ دیجیے، آپ لمبا نہ دیجیے. آپ کو پتا ہے مجھے تو کوئی نام بھی پوچھے تو میں 15 منٹ میں جواب دیتا ہوں، تو میں معافی چاہتا ہوں. لانگ ونڈیڈ مین بیئر ود می فار اے سیکنڈ، میں معذرت بھی چاہتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی جو اب ہم ٹریڈ ڈیلز کر رہے ہیں، میں آپ کو خود ایگزامپل دے دیتا ہوں. مثلا سعودی عربیہ کے ساتھ جس کو وزیر مقرر کیا گیا کہ آپ انچارج ہیں اور آپ جا کے ان ڈیلز کو آگے بڑھائیں، وہ تو کام مجھے دیا گیا تھا. تو سعودی عربیہ سے جو انویسٹمنٹس آنی ہیں ان کی ذمہ داری تو میرے پاس ہے. اس میں اسٹرگل بھی ہے، اس میں تھوڑی کامیابی بھی ہے. آپ کو معلوم ہے کتنے $100 ملین کی یا $1 بلین کی پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹس آ بھی چکی ہیں. تو آپ وہاں پہ تو آپ یہ بات نہیں کر رہی ہیں. حالانکہ جب سعودی فرما روا سے اور ہز رائل ہائنس جو کراؤن پرنس ہیں ان سے جب ملاقات ہوئی پرائم منسٹر کی بھی، تو انہوں نے یہی کہا کہ آپ ہمارے ملک میں انویسٹ کریں. مگر جب چیف آف دی آرمی سٹاف جو اس وقت فیلڈ مارشل نہیں تھے، جب ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں. اب میں آپ کو دوسری ایگزامپل دے دیتا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ ہم نے بہت بڑا ایک کردار ادا کیا، بڑا مثبت کردار ادا کیا وہاں پہ آذربائیجان میں. تو آذربائیجان کے صدر سے جب پرائم منسٹر ملے تو آذربائیجان کے صدر کو پرائم منسٹر نے کہا کہ آپ ہمارے ہاں $2 بلین یا $3 بلین انویسٹ کریں، یہاں تک کہ ان سے وعدہ بھی لیا. جب وہاں پہ ہمارے چیف آف دی آرمی سٹاف ملے تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہی کہا کہ آپ ہمارے یہاں ملک میں انویسٹ کریں. لیکن وہ ذمہ داری جو ہے وہ پہلے مجھے دی گئی، پھر کیونکہ وہ ہمارے لیے بہت اسٹریٹجک ملک تھا تو آج کل ڈیپٹی پرائم منسٹر کے پاس وہ ذمہ داری ہے اور وہ اپنی ٹیم کے ساتھ اسے لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. اب میں امریکہ کی طرف آ جاتا ہوں. ٹھیک ہے، اتنی مثالوں کے بعد ہمیں سمجھ میں آ گیا، بٹ میرا پھر ایک ہی سوال ہے بیفور آئی کلوز دا سیگمنٹ. کیا تمام دنیا میں اسی طرح سے ہوتا ہے جو ہمارے یہاں ہو رہا ہے، یا بیکاز ہمارے یہاں ہائبرڈ نظام ہے اس لیے ہوتا ہے؟ دیکھیے مجھے ہائبرڈ نظام کا نہیں پتا، مگر ہم ایسے مشکل وقت سے گزر رہے ہیں کہ چاہے ہمارے معیشت کے وزیر جائیں، اورنگزیب صاحب جو میرے بڑے قریبی دوست ہیں اور میں سمجھتا ہوں بہترین کام کر رہے ہیں، وہ جائیں، یا ہمارے ڈیپٹی وزیر اعظم جائیں جو کہ اس وقت معیشت کے وزیر تو نہیں ہیں، وہ تو فارن افیئرز کے وزیر ہیں، لیکن وہ اپنی فارن پالیسی میں بھی پاکستان کا معیشت کا مقدمہ سامنے رکھتے ہیں. ہمارے پرائم منسٹر تو ہر جگہ پہ بات ہی شروع کرتے ہیں معیشت سے، اور ہمارے چیف بھی جو ہے دفاعی معاہدے بھی ہوتے ہیں. تو پاکستان کے غریب لوگوں کے لیے معیشت اور معاشی جو اپرچونٹیز ہیں وہ ان پہ بات کرتے ہیں. میں بھی یہی کرتا ہوں، میرے علاوہ جتنے وزیر ہیں وہ بھی یہی بات کرتے ہیں. تو ہو یہ رہا ہے کہ کیونکہ ہم ایک خاص وقت سے گزر رہے ہیں جس میں ہمارے ملک میں غربت ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں معاشی ترقی ہو، تو ہم ڈیفنس کے حوالے سے کسی کو دیکھیں یا ملیں، ہم فارن پالیسی کے حوالے سے کسی کو دیکھیں یا ملیں، ہم معیشت ڈائریکٹلی کے حوالے سے کسی کو دیکھیں یا ملیں، یا میرے کیس میں جاتا ہوں انوائرمنٹ کے لیے بات صرف انویسٹمنٹس کی کرتا ہوں وہاں پہ کہ آپ ہمارے بچے بچیاں جو ہیں جو گرین ریولوشن لانا چاہتے ہیں، جو نئے کاروبار کرنا چاہتے ہیں، ہمیں آپ کی یہ بڑی بڑی ایڈس کے بجائے ان انویسٹمنٹ
کی ضرورت ہے جس میں یہ اسٹاری آئیڈ ینگ بچے بچیاں جو آپ کے ہم اثر ہیں، آپ کے ہم عمر ہیں اور نکل رہے ہیں اور ان ٹھیک کے ہے، ذہن میں سب مل کر کے ایک ہی بات کر رہے ہیں، چاہے ڈفرینٹ پورٹ فولیوز بھی ہوں، چاہے چیف آف آرمی سٹاف بھی ہوں، لیکن سوال اس لیے اٹھ رہا تھا کیونکہ سیم پیج کا ذکر کیا جاتا ہے جس کی آپ لوگ پہلے بہت زیادہ سوال اٹھاتے تھے۔ بھارتی چیف آف آرمی سٹاف آپ کو یہ کرتے نہیں ملیں گے، لیکن ہم کیونکہ ایک مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، آئی ول ٹیک دیٹ فار این آنسر۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، انفارچونیٹلی وقت ختم ہو رہا ہے ورنہ ہم اس پر مزید بات کر سکتے تھے۔ یہاں پر ایک بریک لیں گے۔ معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کا اتنا وقت لیا، اتنی ڈھیر سی باتیں کر دی۔ نہیں، بہت شکریہ، اچھا ہے آپ نے اپنا کیس بالکل صحیح پریزنٹ کیا ہے ڈاکٹر صاحب۔ میں ایک بریک لوں گی اور بریک کے بعد جب واپس حاضر ہوں گے تو صدر ٹرمپ کی جانب سے جو مؤخر کیا گیا ہے فیصلہ ایران پر حملے کے حوالے سے، اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں، اس پر بات کریں گے۔ ویلکم بیک۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایک مرتبہ پھر کہا گیا ہے کہ ایران پر حملے سے متعلق فیصلے کو 2 ہفتوں کے لیے مؤخر کیا ہے، وہ جنگ بندی چاہتے ہیں مذاکرات سے قبل۔ اس حوالے سے بات کریں گے کہ اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان فوکس کامران بخاری صاحب، ماہر بین الاقوامی امور، بے حد شکریہ فار جوائننگ اس۔ لاسٹ ویک اسپوک اس وقت ایک مختلف سچویشن تھی، لیکن اس وقت کی جو سچویشن ہے جسے بار بار امریکی صدر ریٹریٹ بھی کر رہے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ کا اس حوالے سے ضرور اوپینین لیا جائے کہ جو حکومت پاکستان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبیل پیس پرائز کے لیے نامنیٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈپلومیسی کے اس میدان میں اس کو کیا جس طرح سے بہت سے لوگ ڈب کر رہے ہیں از اے ماسٹر کلاس اسٹروک، ڈو یو ریئلی تھنک اٹ از؟ دیکھیں، ڈپینڈ کر رہا ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے۔ مطلب اگر آپ جو ہے اس موجودہ حکومت سیٹ اپ کے مخالف ہیں تو ظاہر ہے پھر آپ اپنے زاویے سے دیکھیں گے اور کہیں گے کہ یہ تو اچھا نہیں ہو رہا۔ پھر اگر آپ اس حکومت کے ساتھ ہیں تو پھر آپ کہیں گے کہ یہ بہت اچھا ہو رہا ہے، اس کو آپ ماسٹر سٹروک بھی کہیں گے۔ میرے جیسا تجزیہ نگار جو نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، وہ کہے گا کہ دیکھیں موجودہ جو لیڈرشپ ہے عسکری اور سویلین، ان کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک اجماع ہے کہ اس وقت امریکہ نے ایک نیا رخ موڑا ہے۔ اس نئے رخ کے اندر پاکستان کو کس طریقے سے انٹیگریٹ کیا جائے، یعنی پاکستان اس میں اپنے آپ کو اس بدلتے ہوئے حالات کا کیسے فائدہ اٹھائے اور اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے کیسے جو ہے نا حالات کو سازگار کیا جائے۔ تو آئی تھنک دس موو از پارٹ آف دیٹ کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اپنا کھل کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھیں میں جنگیں بند کرا رہا ہوں۔ تو اگر جو ہے نا حکومت پاکستان نے یہ کر دیا ہے فیصلہ کہ بھائی ان کو نامنیٹ کر دیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کیلکولس کے تحت ہے۔ اب کیا بہترین موو ہے، بھونڈی موو ہے، I'll leave that to جو بیسیکلی پارٹیزن کامنٹیٹرز ہیں، I'll leave it to them۔ میرے نزدیک تو میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے جو ہے پھر اس کا بنے گا کیا۔ تو آئی تھنک سو فار جو ہے ون کین سے کہ ہاں بھائی اسلام آباد جو ہے وہ واشنگٹن کے ساتھ جو ہے کوآپریٹ کر رہا ہے، اور اس کے ہمیں دیگر اور شواہد بھی ملتے ہیں۔ صحیح، کوآپریشن کے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو صرف اس پیراہے میں دیکھیں کامران کہ یو نو کیپنگ دا نیشنل انٹرسٹ اینڈ ہاؤ اس بدلتے جو اینگل ہے اس وقت امریکی انتظامیہ کا، اس میں پاکستان کو کس طرح سے انٹیگریٹ کیا جائے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر یہ ایک اچھا موو ہے اینڈ یو نو پاکستان کے لیے اس سے ذرا اچھا ہی ثابت ہوگا امریکی تناظر میں اگر دیکھا جائے تو؟ جی دیکھیں، اس کو ایک اور جو ہے زاویے سے بھی دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ حال ہی میں جو 87 گھنٹے کی جو جنگ ہوئی ہے بھارت کے ساتھ، اس میں امریکہ کا کیا کردار رہا ہے، اس میں اس انتظامیہ کا کیا کردار رہا ہے، اس میں یہ انتظامیہ بذات خود صدر ڈونلڈ ٹرمپ بارہا دفعہ I've lost count 15-16 دفعہ تو کہہ چکے ہوں گے کہ بھائی میں نے یہ ثالثی کا کردار ادا کیا، میں نے یہ جنگ بندی کی۔ تو وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں کہ بھائی میں پیس میکر ہوں۔ تو اگر پاکستان کے لیے انہوں نے یہ کام کیا ہے، مطلب پاکستان کے لیے یا اپنے لیے کیا ہے، پاکستان کا فائدہ ہوا ہے، تو پھر پاکستان کا اس طریقے سے کہنا کہ بھائی جو پیس میکر ہیں
اور ان کو پھر نوبیل پیس پرائز ملنا چاہیے. تو آئی تھنک دیٹس جسٹ لاجیکل اینڈ ریشنل. اب اور مطلب پاکستان ان کو دے تو نہیں سکتا نا, نامینیٹ ہی کر سکتا ہے. تو نامینیٹ کرنے میں کیا ہے, اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ دلوا دیں گے بیٹھ کے. آپ اپنے ریلیشن شپ کو ڈیولپ کر رہے ہیں. اور اسی طرح کی چھوٹی موٹی جو پاسچرنگ ہوتی ہے, چھوٹے موٹے مووز ہوتے ہیں, ایک چھوٹی ریاست بھی کر سکتی ہے. اس سے بڑھ کے اور کیا کرے گی. لیکن اس پاسچرنگ سے ایک ایسے موقع پر جو اس وقت خطے کی صورتحال, جس خطے میں پاکستان ہے, اس کا ایک نیبر ایران جس کے حوالے سے ہمارا ایک بہت ہی واضح موقف ہے اسرائیل کے خلاف, اس سے کچھ اثرات مرتب ہو سکتے ہیں ہمارے ریلیشنز پر؟ دیکھیں, آئی تھنک کہ پاکستان کا موقف جو ہے وہ بالکل مطلب ہمیں دیکھنا ہے کہ پاکستان کے موقف سے مراد کیا ہے. کیا عوام کی جو رائے ہے وہ, یعنی جو پاپولر اوپینین ہے وہ ہے پاکستان کی آفیشیل پوزیشن, یا پاکستان کی ریاست جو ہے عوام کی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے, حالات کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے, قومی انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے کو جو فیصلہ کرتی ہے وہ پاکستان کی پوزیشن. آئی تھنک پاکستان کی پوزیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں, اسرائیل کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے, یہ پاکستان کی پوزیشن ہے, یعنی آفیشیل پوزیشن ہے. جنگ بندی ہونی چاہیے, اور مسئلے کا حل عسکری نہیں ہے, بات چیت کے ذریعے ہونا چاہیے. تو آئی تھنک دیٹس پاکستان پوزیشن. لیکن پاکستان کی ایک اور پوزیشن بھی ہے جو کہ شاید جو ہے اس طریقے سے کھل کے جو قیادت ہے عسکری اور اپنا سیاسی وہ نہیں کہہ پا رہی. لیکن دیکھیں, پاکستان کا امپیریٹو ہے کہ مشرقی بارڈر پہ ایک نیوکلیئر ویپن سٹیٹ ہے, اور پھر چین بھی ایک نیوکلیئر ویپن سٹیٹ ہے. پھر آپ کا وہ جو ویسٹرن فلینک ہے جو ویسے ہی مطلب حالات وہاں پہ خراب ہیں اور بے قابو ہیں, یعنی بلوچ انسرجنسی اور ٹی ٹی پی کی جو جہادزم ہے اس کو دیکھتے ہوئے, افغانستان میں جو طالبان کی ایمریٹ ہے, تو کیا پاکستان چاہے گا کہ ایران جو ہے وہ ایٹمی ہتھیار اختیار کر لے؟ پھر یہ ہے کہ پاکستان کا الحاق جو ہے وہ عرب ممالک سے ہے, ترکی کے ساتھ ہے, اور وہ لوگ بھی نہیں چاہتے کہ جو ہے, اور یہ بات اب واضح ہو چکی ہے. مطلب آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی بھی ایسا ملک ہے, یہاں تک کہ چین اور روس بھی نہیں چاہتے کہ ایٹمی ہتھیار ایران اختیار کرے. ہاں, سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کا راستہ روکنے کے لیے کیا طریقہ کار استعمال ہو رہا ہے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ ہاں, پاکستان جو ہے ایک مشکل پوزیشن میں آ جاتا ہے کہ بھائی میرے پڑوس میں, میرے مغرب میں جنگ نہ ہو, کہ اگر جنگ سے جو ہے ریاست کمزور پڑ جائے, وہاں پہ خانہ جنگی شروع ہو جائے, پاکستان کے لیے بڑا مصیبت ہو جائے گی. تو یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا کوئی یعنی فرملی کوئی اینٹی اسرائیلی پوزیشن ہے. وہ عوام کی رائے ضرور ہے, عوام کے سینٹیمنٹ ضرور ہیں, لیکن ریاست جو اقدام یا جو پوزیشن اختیار کرتی ہے وہ صرف اور صرف عوام کی رائے کو نہیں دیکھتی, وہ پریکٹیکل ہو کے بھی سوچتی ہے. اوکے, آلرائٹ, یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا. پہلے بریک لیتے ہیں اور پھر اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں ڈاکٹر کامران بخاری, ماہر بین الاقوامی امور. ناؤ کمنگ بیک ٹو دی ایران اسرائیل, جس میں صدر ٹرمپ کی جانب سے دوبارہ سے یہ کہا گیا کہ 2 ہفتوں کے لیے وہ اپنے اس فیصلے کو وقت دے رہے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ جنگ بندی ہو اور اس کے بعد مذاکرات ہوں. بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ بہت ممکن ہے, جو تجزیہ نگار ہیں وہ کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی جو ملاقات ہوئی اس کے بعد صدر ٹرمپ کی جو ٹون ہے اس میں بڑی تبدیلی آئی. ڈو یو ریئلی تھنک کہ دیٹ آلسو پلیڈ اے رول؟ اور پاکستان نے ضرور, ظاہر ہے کہ ایران ہمارا نیبر ہے, خطے کی کیا سچویشن بن سکتی ہے, اس پر ایک بریفنگ تو ہوئی ہوگی. دیکھیں, اس میں ظاہر ہے پاکستانی پوائنٹ آف ویو سے, پاکستانی میڈیا میں یا مبصرین جس طرح اس واقعے کو انٹرپریٹ کرتے ہیں اور پھر ایکسپلین کرتے ہیں, تو وہ پھر پاکستان کے ان پٹ پہ فوکس کرتے ہیں, لیکن وہ ان چیزوں پہ فوکس نہیں کرتے کہ جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے جو آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جو ملاقات ہے, دیٹس ون ان پٹ. ترکی کی بھی ان پٹ ہے, سعودی کی بھی ان پٹ ہے, متحدہ عرب امارات کی بھی ان پٹ ہے, یورپین ممالک کی بھی ان پٹ ہے, رشیا کی بھی ان پٹ ہے, چائنا کی بھی ان پٹ ہے, بھارت کی بھی ان پٹ ہے.
تو یہ ساری چیزیں آئی تھنک کہ جو ہے دیکھنی ہیں. یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ صرف جو ہے وہ آرمی چیف کی ملاقات ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے مجموعی طور پہ انٹیگریٹ کیا ہے اپنی سوچ میں تمام جو لوگ آئے ہیں. ہاں چونکہ پاکستان جو ہے وہ ایران کا نیبر ہے, بارڈر لگتا ہے, تو اور اس کے علاوہ جو ہے اور کوئی ایسا ملک بڑا ملک نہیں ہے جس کا بارڈر لگتا ہو, تو ظاہر ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے آرمی چیف کی جو بات ہے, جو ان کا جو ہے نا مشورہ ہوگا, اس پہ ڈسپرپورشنٹلی زیادہ فوکس کریں گے. اوکے بالکل, کیونکہ انہوں نے اس کے بعد بھی جو ان کی گفتگو تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ دے نو ایران بیٹر دین موسٹ آف دیم, سو وچ مینٹ جی وہ اسی بات کا اشارہ تھا کہ پاکستان کا جو ہے مطلب روزمرہ کا لین دین ہے نا, مطلب جب آپ کی ایک ملک دوسرے ملک کا بارڈر لگتا ہو اور جو ہے پھر ایک تاریخی پس منظر بھی ہے نا. بالکل صحیح, بالکل ہمارے ملک میں جو ہے ہمارے ملک میں ایسے کتنے لوگ ہیں جن کے آباء و اجداد جو ہیں وہ ایران اور جو ہے سینٹرل ایشیا سے آئے ہوئے ہیں, تو وہ ساری چیزیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بریفنگ میں بتائی گئی ہیں, تو وہ بیان اس بات کی عکاسی کرتا ہے, ریکگنائز کرتا ہے کہ پاکستان کا جو ایک طرح سے پوائنٹ آف ویو ہے وہ اہم ہے. اہم ہے. اوکے سو کیونکہ آپ نے بالکل درست کہا کہ صدر ٹرمپ کے آگے اس وقت مختلف انپٹس ہیں, ویدر اٹ از چائنا, رشیا, عرب ممالک, پاکستان, بھارت, اور ان سب کے بعد انہوں نے اپنے 2 ہفتوں کو جو ہے اس سے مؤخر کیا ہے فیصلے کو. اب آتی ہوں رشیا کی طرف. سب سے بڑا نادیہ سب سے بڑا جو ہے انپٹ اس وقت جو ہے وہ اسرائیل کا ہے, جو کہ جنگ کر رہا ہے, اس کا انپٹ ان سب سے زیادہ ہے, کیونکہ وہ تو مطلب کولیبریٹ ہو رہا ہے نا کہ جنگ کیسے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نہیں چاہتے کہ جنگ بے قابو ہو جائے. امریکہ کے اہداف نیسیسرلی وہ نہیں ہیں جو اسرائیل کے ہیں. امریکہ کے اندر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی اور ان کے بیس کے اندر اختلاف ہے جو اب کھل کے سامنے آ چکا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے تو فیصلہ کرنا ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے. اچھا, پہلے رشیا پہ میں بات کروں, then I'm going to come back to the American president. رشین پریزیڈنٹ کا ایک انٹرویو جس کا کہ آج بڑا حوالہ ہے خبروں میں, اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایران پیسفل پرپس کے لیے یورینیم انریچمنٹ کر رہا ہے. اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ وہ جوہری ہتھیار بنا رہا ہو, اور یہ بات انہوں نے اسرائیلی قیادت کو بھی کئی بار بتائی ہے, اور وہ پیسفل پرپس کی یورینیم انریچمنٹ کو ایران کی سپورٹ کرتے ہیں. اس کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں کہ اگر بالفرض امریکہ کا فیصلہ بالآخر یہ ہوتا ہے کہ وہ ایران کے خلاف حملہ کرے گا, تو پھر ایسے میں رشیا کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ بہت اہم سوال ہے, تو اور بیان بھی بہت اہم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ایران اور اسرائیل کی جنگ چل رہی ہے جس میں امریکہ جو ہے وہ ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے, اس کو روس کیسے دیکھ رہا ہے, اور اس کو امریکہ اور روس کے جو مذاکرات ہیں یوکرین کو لے کے اور اس کے جو براڈر اسٹریٹجک جو ہے نا جو ان کی بساط ہے اس کے پس منظر میں بھی رکھ کے دیکھنے کی ضرورت ہے. ایسینشلی صدر ولاڈیمیر پوٹن یہ کہہ رہے ہیں, یہ میسج دے رہے ہیں کہ ہم آپ سے اختلاف کرتے ہیں, اور اگر آپ کوئی کارروائی, یعنی ایک تو ہوتا ہے نا ڈائریکٹلی کہہ دینا کہ اگر آپ یہ کریں گے تو پھر ہم یہ کریں گے, تو وہ تو آئی ڈونٹ تھنک کہ تھریٹننگ کی پوزیشن میں روس ہے, لیکن وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ کے ذہن میں ایک ڈاؤٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ بیسکلی کہہ رہے ہیں ہم تو نہیں مانتے کہ یہ جوہری ہتھیار جو ہے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کا تو بڑا پرامن قسم کا پروگرام ہے, تو یہ تو سویلین پرپسز کے لیے کر رہے ہیں. اب کیا وہ واقعی کر رہے ہیں, اس سے قطع نظر وہ بیسکلی میسج یہ بھیج رہے ہیں کہ اگر آپ یہ قدم اٹھاتے ہیں, اگر آپ جا کے ان پہ حملہ کرتے ہیں, تو پھر ہم سے کوآپریشن کی آپ توقع نہ رکھیے. کہ یہ وہ ڈاؤٹ ڈال رہے ہیں کہ اگر یہ آپ کرتے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ان کی حمایت کریں, یہ بھی ہو سکتا ہے ہم ان کی حمایت نہ کریں, لیکن ڈاؤٹ ہی انف ہے. اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں اس معاملے میں, لیکن اس کی کچھ قیمت ہے یوکرین کے جو نا اس میں کانٹیکسٹ میں, تو آئیے ہمارے ساتھ بھی میز پہ بیٹھیے تو پھر ہم آپ کی مدد کریں گے. لیکن ایک بات میں آپ کو کہہ دوں
کہ جتنا خطرہ روس کو ہے ایک پوٹینشیل ایرانین نیوکلیئر ویپن سے، اتنا کسی کو بھی نہیں ہے، کیونکہ روس اور ایران جو ہے تاریخی طور پہ ایڈورسریز رہے ہیں۔ جو علاقے آج روس کے پاس ہیں وہ ایک زمانے میں ایران کے پاس ہوا کرتے تھے 19 سینچری تک، یعنی لیٹ 1800s میں یہ ماڈرن بارڈرز آف ایران ڈرا ہوئے تھے۔ تو روس وہ بھولا نہیں ہے، اور روس بھی نہیں چاہے گا کہ اس جیسے پاکستان نہیں چاہتا کہ اس کے بارڈر کے اتنے قریب کوئی ایک ایسا ملک ہو بارڈر کے اوپر کہ جس کے پاس ایٹمی ہتھیار آ جائیں، روس بھی نہیں چاہتا۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر کامران بخاری فار بینگ ود اس آن دا شو۔ یہ ہوا ہے ایک بریک کا، جب بریک سے واپس حاضر ہوں گے تو کیونکہ دنیا اس وقت ایران اور اسرائیل کی جنگ کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتی ہے، اور اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوششیں تیز ہو رہی ہیں۔ ایران میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، بات کریں گے اس پر رائٹ آفٹر دس بریک۔ ویلکم بیک۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے جان حسین نے، سینئر صحافی ہیں ایران سے، اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ جان، سب سے پہلے تو لیٹسٹ سچویشن میں جاننا چاہوں گی، اس لیے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ کوششیں بڑی تیز ہو رہی ہیں، OIC کا اجلاس ایک جگہ گزشتہ روز جنیوا کے اندر ملاقاتیں، پھر امریکی صدر کا 2 ہفتے کا وقت دینا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کسی صورت بھی اسرائیل کی جو حملے ہیں ایران پر، اس کی شدت میں کوئی کمی واقع ہوئی ہے؟ جی السلام علیکم۔ شروع کے دوران اسرائیل کے جو کوششیں تھیں وہ کافی زیادہ تھیں، یہاں پہ ڈرون انٹرسیپشنز کافی زیادہ تھیں، مختلف جگہوں پہ ایکسپلوژنز بھی تھیں۔ 2 دن جو ہے وہ سکون رہا ہے، کل کا دن اور 2 دن پہلے، بٹ رات کو جو ہے ایک دم سے کچھ ٹائم کے لیے انٹینس ڈرون انٹرسیپشنز کی آوازیں آئی ہیں، اور اصفہان میں اور قم میں مختلف جگہوں پہ اسرائیل نے کوشش کی ہے کہ ٹارگٹ کیا جائے۔ انفیکٹ قم میں ایک جو نیوکلیئر سائنٹسٹ ہیں ڈاکٹر طباطبائی، ان کو شہید کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک سینئر آفیشل جو پیلسٹینین ڈیسک کے ہیڈ تھے، ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ بنایا گیا ہے قم میں۔ تو سچویشن آئی تھنک دوبارہ اسرائیل از ٹرائنگ ٹو ایسکیلیٹ اینڈ ریٹیلیٹ، بٹ اوور آل لوگوں کا جو تاثر ہے وہ لوگ کافی نارملی اس کو رسپونڈ کر رہے ہیں، اینڈ پیپل آر ویری کام ہیئر اینڈ ویری کمپوزڈ ہیئر، اینڈ آئی تھنک دے آر ویری پریپیئرڈ فار ایوری تھنگ ٹو کم۔ اچھا، کیونکہ گزشتہ روز بھی یہ کہا گیا تھا کہ اگر اسرائیل نہ رکا تو مزید بھرپور جواب دیا جائے گا اور اس سے زیادہ سخت جواب دیا جائے گا، لیکن آپ سے قبل ڈاکٹر کامران بخاری ہمارے ساتھ تھے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت اسرائیل نے جو کچھ کیا ہے وہ IRGC کی پوری کمانڈ کو اڑا کے رکھ دیا جب سے انہوں نے اگریشن سٹارٹ کی، اور اب جو اس وقت جو لیڈرشپ سامنے آ رہی ہے وہ موسٹ پرابلی جونیئر ہے، جس میں ایک یہ کہہ رہے ہوں گے کہ لیٹس وے اینڈ سی کہ امریکہ کیا کر سکتا ہے، اور ایک کہہ رہے ہوں گے کہ نہیں، امریکہ اس حد تک نہیں جائے گا کہ وہ ڈائریکٹ انوالومنٹ رکھے۔ آپ اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اس کے جواب آئی وڈ سے 1981 کی جو پرائم منسٹر بومبنگ اور ہفتے تیر بومبنگ ہے ایران کے اندر، کو یہاں پہ اڑا دیا گیا، 70 جو آفیشلز ہیں ان کو مارا گیا، پریزیڈنٹ علی رجائی شہید ہو گئے، پرائم منسٹر، چیف جسٹس، یقین کریں جتنی بھی سینٹرل ڈیسیجن میکنگ جو کمانڈ تھی اس وقت کے دوران 1980 سے لے کر 1988 تک جنگ ویسی ایران عراق وار کی چلی ہے، پھر بھی ڈسپائٹ دوز آفیشلز بینگ اساسینیٹڈ اینڈ ٹارگیٹڈ، ایران جو ہے وہ حاوی آیا ہے جنگ کے اوپر، اور صدام کو جو ہے وہ انہوں نے شکست دی ہے۔ اینڈ ایران کا جو آفیشلز یہاں پہ کہتے ہیں، یہاں پہ میری بات ہو رہی تھی آفیشل سے کہ بھائی آپ کا بہت نقصان ہو گیا، دس از این انٹیلیجنس فیلئر، یو نو واٹ ہی ریسپونڈڈ، انہوں نے کہا مجھ سے کہ دیکھیں یہاں پہ سسٹم کے تھرو چیزیں چلتی ہیں، اٹ از ناٹ ون انڈیویجول، ایک انسان نہیں ہے جو جس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے پالیسی میکنگ، کیونکہ ایران سینکشنز کے علاوہ جو ان کے اوپر کوششیں ہوتی رہی ہیں، ٹارگیٹنگ ہوتی رہی ہے، اس میں ایران کو ایک بات بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی یہاں کے آفیشلز کو کہ یہاں پہ ڈیسیجن میکنگ بہت سسٹمیٹک طریقے سے ہوگی، تو یہاں پہ ان کا کہنا یہ تھا کہ زیادہ امپیکٹ نہیں پڑا ایران کو، ایون اف ملٹری جو پرسنل تھے ان کو ٹارگٹ کیا گیا اور شہید کیا گیا، اور اب نہیں اگر جونیئر لوگ آ رہے ہیں پوزیشن میں، تو میرا سوال یہ ہے کہ ان جونیئر لوگوں نے کس طریقے سے اسرائیل کو اتنا زیادہ افیکٹولی رسپونڈ کیا؟ پہلے دن تو ساری ملٹری لیڈرشپ ختم ہو گئی، تو اب کیوں نظر آ رہا ہے ہم کو کہ جو انکمپیٹنٹ، اگر آپ کوئی کہہ رہا ہے کہ انکمپیٹنٹ ہے، تو وہ کس طریقے سے اسرائیل کے اوپر اتنا خطرناک حملے کر رہے ہیں؟ تو
That is my question. So, okay, so what you are saying is कि it is the policy that matters, it is not the people that matters. और वो policy जो है वो पूरी well read है in the institution और वो उसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं. अब जो 2 हफ्तों का वक्त दिया गया है और बार बार अमरीकी सदर इसको reiterate कर रहे हैं कि 2 हफ्ते के लिए वो अपना फैसला मुअख्खर करते हैं. वो चाहते हैं कि जंग बंदी हो और फिर ईरान के साथ मज़ाकरात हों. और हम ये भी सुन रहे हैं कि अमेरिका चाहता है कि वो मज़ाकरात करे. इस वक्त जो ऑफिशियल पोजीशन है ईरान की वो तो बार बार ये कह रहे हैं कि पहले इजराइल हमले रोकेगा और उसके बाद हम मज़ाकरात करने को तैयार हैं. लेकिन डू यू नॉट थिंक जो आपकी ऑफिशियल से मुलाकात या बातचीत हो रही है कि ईरान ये सोच रहा है कि दीज 2 वीक्स शुड बी यूज्ड एज अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी ताकि अमेरिका कम अज़ कम इस जंग का हिस्सा ना बने? ये ऑफिशियल्स यहाँ पे जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका क्या कहता है या ट्रम्प क्या कहते हैं, ट्रम्प साहब, वो इम्पोर्टेंट नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये मुझे रिएक्शन मिला. उन्होंने अपने काफ़ी दफ़ा चेंज किए हैं जिससे कोई क्लियर सिग्नल इनके ऑफिशियल्स को नहीं मिल पा रहा कि वो एक्सपेक्टेशंस क्या हैं. और जहाँ तक बात रही कि ट्रम्प साहब एंगेज करेंगे, डायरेक्टली आएंगे या नहीं आएंगे, देखें ईरान के पास विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी बिल्कुल है और बैकडोर नेगोशिएशंस भी शायद बिल्कुल हो रही हो. बट ईरान का क्लियर स्टांस रहा है कि हम किसी भी प्रेशर के अंदर आके ना जंग करेंगे ना सुलह करेंगे. तो इनका जो मौकिफ है वो हमें नजर आता है. जो इजरायली स्ट्राइक्स ईरान की तरफ से इंटेंसिफाई हुई हैं ट्रम्प के ट्वीट्स के बाद, वो क्लियरली ये मैसेज देता है कि ईरान कह रहा है कि हम जो कर रहे हैं रिटेलिएट कर रहे हैं और हम करते रहेंगे. एट द सेम टाइम निगोशिएशन हो जाए तो अच्छा है और बेहतर है. सब यही चाहते हैं कि पीस हो, जंग ना हो, बट इक्वल ग्राउंड्स पे हो. दैट इज व्हाट दे से. ओके, ईरान की जानिब से क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पहले हम जौहरी प्रोग्राम के हवाले से जो वो बात करना चाहते हैं और पहले भी कर रहे थे, और बार बार उन्होंने कहा कि अनटिल इजराइल ने जो है वो एक हमला कर दिया और इसको सबोटाज किया है. लेकिन इस वक्त जो अमरीकी पोजीशन है वो बात करते हैं 0% इनरिचमेंट पर. क्या ईरान इसके लिए तैयार होगा? ईरान ने खुद मना कर दिया है कि वो 0% इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे किसी भी हालत में. और ईरान अपने जो कुछ ही मुल्कों में से है दुनिया के जिन्होंने अपनी न्यूक्लियर साइकिल की जो इन्रिचमेंट है वो पूरी की हुई है. तो वेरियस पावर यूजेज, मेडिसिनल यूजेज, टेक्नोलॉजिकल यूजेज, न्यूक्लियर इनकी काफ़ी यूजेज है. तो और वो कह रहे हैं कि भाई हम सिविलियन पर्पजेस के लिए रखेंगे, विच इज़ देयर पॉलिसी डिस्पाइट द प्रेशर. एंड ईरान जो है इस चीज़ पे तैयार नहीं है. तो इस वक्त जो लोगों का सेंटिमेंट है उसके हवाले से बताएगा. जो जुमे का रोज़ गुजरा उसमें हमने देखा कि बड़ी तादाद के अंदर जो पब्लिक है वो बाहर निकली. जाहिर है कि जंग होती है तो उसमें नुकसानात भी बहुत होते हैं और जो नज़र भी आ रहे हैं बहुत अतराफ़ में हो रहे हैं. क्या सेंटिमेंट क्या है लोगों का? सेंटिमेंट आई वुड से जो मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है, पूछा है लोगों से, लोग बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं, लोग बहुत ज़्यादा काम भी हैं, रेजिलिएंट भी हैं, कॉन्फिडेंट भी हैं. जुम्मे का आपने खुद रेफरेंस दे दिया, लाखों लोग जो है, हज़ारों लाखों लोग आए थे बाहर. जुम्मे के वेरियस मुख्तलिफ मकामात पे प्रोटेस्ट भी किया है लोगों ने. और लोग आई वुड से, मैं जब पूछता हूँ लोगों से कि भाई आपको जंग फील नहीं हो रही, तो लोग यही कहते हैं कि हमने जंग जो है वो, हमें ये तो कुछ भी नहीं है, ये जंग नहीं है. वो इसको जंग के तौर पे देखते ही नहीं है क्योंकि जंग ऑलरेडी उन्होंने ईरान इराक वॉर देखी हुई है जिसमें मैसिव कैजुअलिटीज 5 लाख से लेकर 10 लाख तक जो है वो लोग शहीद हुए हैं. तो they say that this is not war, this is just something that is a regular occurrence and something that they've prepared for already. तो इनके तात्पर्य इस तरीके के कि they are positive. बहुत बहुत शुक्रिया जॉन हुसैन साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो. इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है. कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे. इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.